اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس عمل کی فضیلت سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، مجھے اس ذات پروردگار کی قسم ہے کہ کوئی بھی بندہ، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، جو اس نماز لیلۃ الرغائب کو انجام دے گا، مجھے اس ذات کی قسم اللہ اس کے تمام گناہوں کو محو کر دے گا اور معاف کر دے گا۔ اب وہ گناہ کیسے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ان گناہوں کی تعداد جو ہے وہ دریاؤں میں جو جھاگ اٹھتی ہے نا، پوری دنیا میں جتنے بھی دریا موجود ہیں ان میں جو لہریں اٹھتی ہیں، جھاگ ایجاد ہوتی ہے، اس جھاگ کی مقدار سے زیادہ اس کے گناہ ہوں تب بھی اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمام دنیا میں موجود صحراؤں کے اندر جو ریت کے ذرات ہیں، اگر اس کے گناہ ان ذرات کی تعداد سے زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، خداوند متعال ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی پہاڑ ہیں ان کو یکجا کر کے ان کا وزن کیا جائے تو اگر اس کے گناہوں کا وزن ان پہاڑوں کے وزن سے زیادہ ہو تب بھی خداوند متعال ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر پوری دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں اور ان درختوں پر جتنے بھی پتے ہیں، ان پتوں کو کیلکولیٹ کیا جائے، ان کو شمار کیا جائے، اس کے گناہ ان پتوں کی تعداد سے بھی اگر زیادہ ہوں تو اللہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب صرف گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں، پھر اب یہاں مرحلہ یہ آتا ہے وَيَشَفَّعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي 700 مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ مِمَّنْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارِ، اور قیامت کے دن یہ نمازی جس نے لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھی ہے، یہ اپنے اہل بیت میں سے 700 ایسے افراد کو کہ جو جہنم کے مستحق ہیں، انہیں یہ جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لا سکتا ہے۔ لہٰذا جب پہلی رجب المرجب کو یہ جو لیلۃ الرغائب کو جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں، جب اس نمازی کو قبر میں پہلی رات کے لیے جب اتارا جائے گا تو یہ نماز ایک مجسم صورت میں، نہایتی خوبصورت صورت میں، نہایتی بہترین شکل میں، نہایتی کشادہ روئی کے ساتھ اور نہایتی خوبصورت فصیح زبان کے ساتھ اس نمازی کے سامنے مجسم ہو کر اس سے ہم کلام کرے گی۔ کیا کہے گی؟ یا حبیبی ابشر فقد نجوت من کل شدت، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں ہر سختی سے نجات مل گئی ہے۔ تو یہ قبر کا جو میت ہے یہ تعجب کرے گا، نمازی تھا لیلۃ الرغائب کا، یہ تعجب کرے گا اور اس سے سوال کرے گا کہ میں نے آج تک تم سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا ہے، تمہارے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے آج تک میں نے اس خوشبو کو استشمام نہیں کیا ہے، تم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو یہ کہے گا یا حبیبی انا ثواب تلک الصلاۃ، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، میں اسی نماز کا ثواب ہوں۔ کون سی نماز؟ التی صلیتہا اللیلہ، کہ میں اس نماز کا ثواب ہوں جسے تم نے اس رات انجام دیا تھا، فی بلدۃ قضا، فلاں شہر کے اندر، اور فی شہر قضا، فلاں مہینے کے اندر، وفی سنت قضا، اور فلاں سال کے اندر تم نے جس نماز کو انجام دیا تھا وہ میں ہی تو نماز ہوں۔ جئتو اللیلہ، اور آج یہ تمہارے دفن کی پہلی رات، جئتو میں آئی ہوں، لأقضی حقک، تاکہ میں تمہارے حق کو ادا کروں۔ تم نے مجھے وجود بخشا ہے تو تمہارا حق ہے کہ میں تمہارے اس حق کو ادا کروں۔ وآنس وحدتک، اور میں تمہاری اس تنہائی میں تمہارا مونس قرار پاؤں۔ وارفع عنک وحشتک، اور اس قبر کے اندر جو تم وحشت میں مبتلا ہو، میں آئی ہوں تمہاری اس وحشت کو برطرف کرنے کے لیے، اس پریشانی کو برطرف کرنے کے لیے۔ اور پھر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، ظَلَّلْتُ فِي عَرْصَةِ الْقِيَامَةِ عَلَى رَأْسِكَ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا تو قیامت کے دن میں تمہارے اوپر ایک سائبان کی طرح، ایک چھتری کی طرح تمہارے اوپر سایہ کروں گی تاکہ تم اس دھوپ کی شدت سے قیامت کے دن جو ہے وہ محفوظ رکھو۔ وَإِنَّكَ لَن تُعْدَمَ الْخَيْرَ مَن مَوْلَاكَ أَبَدًا، اور حقیقتاً کبھی بھی تمہاری نیکی جو ہے وہ تم سے دور نہیں ہوگی اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ پس خلاصہ اگر کیا جائے
تو ماہ رجب المرجب کی فضیلت اپنی جگہ، ماہ رجب المرجب کے اعمال جو ذکر تحلیل بیان کی، یا ماہ رجب المرجب میں جو یہ روزوں کی فضیلت بیان کی، یہ سب اپنی جگہ، اور ماہ رجب المرجب کی پہلی رات جو لیلۃ الرغائب کی عظمت ہے، جو اعمال ہیں، یہ اس قدر عظیم جو ہے وہ اعمال ہیں، اور اس قدر اس مصلی کے لیے اور اس عین الرجبیون کے مصداق اس مؤمن کے لیے حائز اہمیت ہے کہ ہم نے یہ بزرگان کے کلام کو جو انہوں نے اہل بیت کی روایات سے، اہل بیت کے فرامین سے بیان کیے ہیں، ہم نے انہیں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے تاکہ ہمارے اندر ترغیب ایجاد ہو کہ ہم ان اعمال کو ماہ رجب المرجب میں انجام دیں اور عین الرجبیون عین الرجبیون عین الرجبیون کا مصداق قرار پائیں۔ تو آگو ہیں خداوند متعال ہمیں عین الرجبیون کا مصداق قرار دے، دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔